الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ایک صاحب نے ایک کلپ شیئر کیا تھا جس میں کسی مفتی صاحب سے ایک بچی پوچھ رہی تھی کہ ہمارے والد صاحب، ہم 3 بہنیں ہیں، ہمارے والد صاحب فوت ہونے سے پہلے ہمارے نام اپنی جائیداد کر گئے تھے۔ اب جو ہمارے چچا لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، اس میں ہمارا حق بھی تھا، اور ظاہر ان بچیوں کا بھائی نہیں ہے، تینوں بیٹیاں ہی ہیں۔ تو اب آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ تو مفتی صاحب وہی کہتے ہیں جو اہل سنت والے کہتے ہیں کہ وہ نہیں وہ تو غلط کیا، انہوں نے ڈنڈی مار دی اور وارثوں کا حق مارا اور یہ ناجائز ہے اور فلاں اور ڈھینگے۔ وراثت پتہ ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب بندہ مرتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں، اور وہ جو وراثت کا رکوع ہے پورا، اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ وَلَكُمْ، تمہارے لیے، نصف ما ترک ازواجکم، ما ترکنا، ما ترکتم، ما ترکا، وہ چھوڑ کے مرا ہے جو اس کی تقسیم ہے۔ زندگی میں وہ جس کو جو دیتا ہے اس کی کوئی تقسیم نہیں ہو۔ میں نے لکھا کمنٹ میں کہ اگر وہ شخص مرنے سے پہلے یہ ساری جائیداد اسی مفتی کے مدرسے کو دے دیتا تو اس نے نہیں کہنا تھا کہ یہ تیری بچیوں کا حق ہے، تو حق تلفی نہ کر، بخوشی گلے لگانا تھا، ماشاءاللہ آپ جنت کے جس دروازے سے چاہیں گے چلے جنت میں جائیں گے، کیا کام کیا آپ نے، ماشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کا تعارف کروائیں گے ہم۔ یہ ایسے ظالم ہے۔ اللہ پاک بار بار فرما رہا ہے جو تم نے چھوڑا ہے، وہ باپ نے چھوڑا ہی کوئی نہیں، انہیں اپنی زندگی میں لگا دیا۔ اور اہل سنت کو جن کی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، انہیں مرنے سے پہلے اپنی جائیداد اپنی بیٹیوں کے نام کرا دینی چاہیے۔ یہی شریعت کا تقاضا ہے۔ جو اقرب رشتہ دار ہیں ان کو چھوڑ کے باہر والوں کا کوئی حق نہیں۔ اہل سنت، شیعہ بڑے اس میں مطمئن، ان کی ایک بیٹی بھی ہو تو ساری جائیداد اسی کی۔ یہ موت ان سنیوں کو پڑی ہوئی ہے جو بیٹے کو عصبہ مانتے ہیں، بیٹی کو نہیں مانتے۔ اسی نطفے سے ہے، اسی خون سے پیدا ہوئی ہے، اسی ماں کے پیٹ سے ہے۔ ان کے نزدیک وہ کوئی شے نہیں ہے۔ شیعوں کے نزدیک جیسا بیٹا وارث ہے اور عصبہ، اسی طرح بیٹی بھی عصبہ ہے۔ ان کے یہاں ایک بیٹی ہو جائے مطمئن ہو جاتے، الحمدللہ اللہ نے وارث دے دیے۔ ہمارے یہاں 10 بیٹیاں ہو جائیں، دوڑتے رہتے ہیں پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، فلاں درگاہ کو چاٹو، فلاں جگہ سجدہ کرو، وارث چاہیے، وارث چاہیے۔ 10 بیٹیاں، وارث کوئی نہیں ہے۔ یہ سنی ہے، یہ ان کا دین ہے۔ تو جو اس کا علاج یہی ہے، ہوتا یہ ہے کہ باپ کے فوت ہوتی بیٹیوں کو وہی 2 مل جاتا ہے، باقی بطور وارث 2 ان کا ہے، اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہے۔ بطور وارث اگر اکیلی ہے تو نصف لیتی ہے، باقی بطور عصبہ لیتی ہے، یعنی قریب ترین رشتہ دار کی حیثیت سے وہ لیتی ہے، جس طرح بیٹا لیتا ہے، جس طرح باپ لیتا ہے۔ باپ کی موجودگی میں بھی باہر نہیں جاتی، کیوں کہ وہ عصبہ ہے۔ وہ اپنا 6واں حصہ لیتا ہے بطور وارث، اور باقی سارا لیتا ہے بطور قریب ترین رشتہ دار۔ وارث الگ ہے، رشتہ الگ ہے، رشتہ دار الگ ہے ہمارے یہاں، یعنی اہل سنت کے یہاں۔ تو ان کو چاہیے، اچھا جب وہ ان کو ملتا، باقی چچا آ جاتا ہے، چچا کا نام چچا کا نام داخل ہو گیا اس میں، سمجھو بیٹیوں کو جو گیا وہ بھی نہیں گیا۔ وہ 2 بھی نہیں ملنا، نصف بھی نہیں ملنا۔ بھائی ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے، ہر گاؤں میں ایسا ہوتا ہے۔ وہ سب پہ ٹریکٹر چلا لیتے ہیں، وہ سب پہ قبضہ کر لیتے ہیں، وہ گھر تک قابو کر لیتے ہیں، بیچنے نہیں دیتے۔ وہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کر کے روٹی کھاتی ہیں۔
پوری زمین باپ نے جو چچا نے قابو کی ہوئی ہے، اور فصل میں سے بھی کچھ نہیں دیتا، فصل میں سے بھی نہیں دیتا، باغات ہیں اور سارا پھل بھی وہ بیچ دیتے ہیں، بچی جو ہے وہ بیچاری رول رہی ہے، وہ زکوٰۃ کھا رہی ہے لوگوں سے، اور وہ ملین کے حساب سے جناب علی ٹھیکہ دیتے ہیں وہ باغات کا۔ علاج کے پیسے نہیں ہیں، لوگ زکوٰۃ سے ان کا علاج کرواتے ہیں، گھروں میں برتن دھوتی ہیں وہ باپ بڑا ظالم ہے جو ان بھیڑیوں کے سپرد اپنی بیٹیوں کو کر کے جائے، زندگی میں اپنی بیٹیوں کو دو، جیسے اس بندے نے کیا جس کی بیٹی نے مسئلہ پوچھا تھا۔ ان مفتیوں کے چکر میں مت رہو، ان کے مدرسے میں جا کے دو، یہ کہیں گے ٹھیک جائز، بالکل جنت بنا گیا اپنی۔ یہ کہتے ہیں داڑھی چھوٹی ہو فاسق ہے، کلین شیو فاسق ہے، بینک میں کام کرتا ہے فاسق ہے، اس کو قربانی میں شریک مت کرو۔ آپ جا کے ان کے مدرسے میں دیں چندہ، کوئی نہیں پوچھے گا کہاں سے لائے ہو، ان کو بتاؤ بھی اگر تم کہ میں بینک میں کام کرتا ہوں، نہیں کہیں گے حرام ہے جاؤ، یہ نہیں کہ تم فاسق ہو کلین شیو ہو۔ یہ مساجد، یہ بڑے بڑے مدارس ایک کلین شیو نہیں بنائے ہیں، مولوی کو دیتے دیکھا ہے کبھی؟ یہ مدارس، یہ مساجد یہی بنا رہے ہیں، اللہ والے یہ ہیں۔ تو اس نے ٹھیک کیا ہے، نوٹ کر لیں آپ، اگر آپ کو اپنی بچیوں سے ہمدردی ہے اور آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، تو پہلی فرصت میں ان بیٹیوں کے نام لگا دیں، اور اس طرح نام لگائیں کہ ہر بیٹی کا تعین کر کے اس کے نام لگائیں، فلاں دکان فلاں بیٹی کی ہے، فلاں جگہ فلاں بیٹی کی ہے، فلاں کھیت فلاں بیٹی۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بیٹی بیائی گئی اور وہ داماد صاحب پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی، وہ دوسری منہ دیکھتی رہیں گی۔ یہ بھی نوٹ کر لیں آپ، داماد کا پاؤں بھی پڑنا دوسری کے حصے میں، وہ بھی مسائل پیدا کرے گا۔ ایسی چیز، ایسا سیپریٹ کچھ کریں، دکانیں لے لیں، سب بہنوں کے الگ الگ نام پر کریں، کوئی پلاٹ ہے الگ الگ بہنوں کے، ایک زیادہ قیمت سے بغیر چھوٹے چھوٹے پلاٹ لیں، لیکن ہر بیٹی کے نام پر الگ پلاٹ کریں۔ صرف ہر میں ایک چیز میں تینوں کا نام ڈالیں گے، دو کا نام ڈالیں گے، وہ جو بیائی جائے گی اس کا خصم جو ہے وہ اس پر قبضہ کر لے گا۔ یہ بھی واقع ہوا ہے، وہ دوسری کی بہن کا بھی قبضہ لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ کون دوڑتا ہے کسی کے لیے؟ پھر کون کسی کی مدد کرتا ہے؟ تو اپنی زندگی میں خود تصرف کریں، آپ کے چھوڑے ہوئے پر شریعت آ کے تو پھر انٹرفیرنس کرتی ہے اور وہ تعین کرتی ہے۔ آپ اپنی عقل کے مطابق، کسی بیٹے نے آپ کی زیادہ خدمت کی ہے، آپ کے ہر دکھ میں پہنچا ہے، آپ کے ساتھ دست و بازو بنا ہے، آپ کے ساتھ مل کے اس نے آپ کے چھوٹے بیٹوں کو پالا ہے، پڑھایا ہے، اس کو دیں زیادہ، اس کو آپ نے صلہ دینا ہے، یہ بھائی نہیں صلہ دیں گے اس کو، یہ کل اس کو عدالتوں میں گھسیٹیں گے کہ جی وہ ترکہ تو برابر تقسیم ہونا چاہیے۔ مصیبت اس اکیلے نے جھیلی ہے، اپنی تعلیم اس بیچارے کی پوری نہیں ہوئی، اس کے بچے رلتے رہے اور وہ اپنے بھائیوں کو پالتا رہا، باپ کا جو ہے وہ سہارا بن کے کہ ابو کا لوڈ کم کروں میں، اور بھائی جب پڑھ گئے تو وہ اس غریب کے گھر سے شادی بھی نہیں کرتے کہ ان کے بچے پڑھے ہوئے نہیں، اور ہمارے بچے پڑھے ہوئے، وہ یہ صلہ دیں گے۔ لہذا اپنی زندگی میں اس بیٹے کو صلہ دو، اس کو زیادہ دو، اس کے کمپنسیشن ہو۔ شریعت تمہارے جاننے کے بعد جو بچے گا وہ پھر سب میں تقسیم کرے گی، وہ چرس پینے والے کو بھی اتنا ہی دے گی جتنا محنت کرنے والے کو دیتی ہے۔ اس کی نظروں میں سب تمہارے بیٹے ہیں، برے ہیں یا اچھے ہیں، سب کو برابر میں۔ یہ تم نے سوچنا ہے۔ کسی بہو نے زیادہ خدمت کی ہے، ساس کی، سسر کی، ان کو فزیکلی بھی سنبھالا ہے، مالی طور بھی سنبھالا ہے، خدمت بھی کی ہے، مرنے سے پہلے اس کو دو صلہ، وہ کڑے لڑائی کے لیے پیچھے نہ چھوڑ جاؤ، اس بہو کو دو جس نے تمہاری خدمت کی ہے۔ خدمت بہو کرتی رہے اور وہ چیزیں بیٹی کو دے کے چلی جائے، یہ بھی بے انصافی۔ اس کو صلہ دے کے مریں جس نے آپ کی خدمت کی ہے، تاکہ دوسروں کو پتہ ہو کہ برابر تقسیم نہیں ہوگا، ابو کی خدمت کرنے والے کو کچھ ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔